الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں روح پھونکی اور مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور پھر زمین کا خلیفہ بنا کر کے دنیا میں اتارا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، خشکی اور تری میں سواریاں بھی مہیا کی اور پاکیزہ روزی بھی دی میں نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت بھی عطا فرمائی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت ہی مکرم بنایا ہے، بہت ہی باعزت بنایا ہے۔ انسان کی جان بہت ہی قیمتی ہے، انسان کا خون بہت ہی قیمتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان کو گنوا دے، اپنی جان کو برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں شریعت کو اتارا ہے، اور شریعت نے یہ بھی ایک قانون دیا ہے کہ 5 چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، جو ضروریات خمسہ میں سے ہے۔ ایک تو ہے دین کی حفاظت، اسی طرح سے عقل کی حفاظت، اسی طرح سے نفس کی حفاظت ہے، اور اس کے بعد مال کی حفاظت ہے اور نسل کی حفاظت ہے۔ تو جان کی حفاظت یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جان کی حفاظت ہی کے لیے آپس میں شادی کا ایک مضبوط بندھن کو برقرار رکھا ہے، جس کے ذریعے سے نسل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ زیادہ بچہ دینے والے، زیادہ محبت کرنے والے سے شادی کرو۔ آپ نے فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن دیگر امتیوں پر فخر کروں گا۔ تو امت کے اندر بڑھوتری کرنا، امت کے اندر تعداد کو بڑھانا، یہ مطلوب امر ہے، لیکن قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جان لینا، کسی کو مار دینا، کسی کی جان خطرے میں ڈال دینا، یہ سب اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جان کی حفاظت ہی کے لیے ایک آدمی کو مجبوری میں مردار بھی حلال کیا ہے، یعنی حرام چیز جان بچانے کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ آدمی کہیں ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں حلال چیز اس کو میسر نہیں ہے، حلال کھانے کے لیے نہیں ہے، جان خطرے میں ہے، تو وہاں اسلام نے جان کی سلامتی، جان کی حفاظت کے لیے ہی کہا کہ مردار کھا لے اور اتنا کھائے جتنے میں اس کے جان بچ جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اسلام نے حکم دیا ہے۔ اسلام نے جان کی تحفظ ہی کے لیے یہ حکم بھی نافذ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عبادات میں وہ عمل نہیں کر پاتا ہے، یا مان لے کہ روزے میں ہے، جیسا کہ روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر ماہ رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے، روزہ وہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسلام نے اسے رخصت دیا ہے کہ وہ جان کی حفاظت کرے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بھی تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے تو دوسرے دنوں میں روزہ کو مکمل کر لے۔ یہ جان کی حفاظت ہی کے تحت اللہ رب العالمین نے حکم اتارا ہے۔ جان کی بہت ہی اہمیت ہے، یہ صرف اسی امت میں نہیں، اس سے پہلی امتوں میں بھی جان کی قدر و قیمت کو اللہ رب العالمین نے اجاگر کیا، واضح کیا۔ دیگر نبیوں کی شریعتوں میں بھی جان لینا یہ سنگین جرم قرار دیا گیا۔ کسی بھی ناحیے سے اگر کوئی آدمی بلا کسی وجہ سے کسی کو مار دیتا ہے یا کسی کے مروانے میں کوئی سبب بنتا ہے تو یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، اپنے آپ کو بربادی کی طرف مت ڈالو، یعنی وہ اسباب، وہ ذرائع بھی اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، جس کی وجہ سے کسی کی جان جائے یا کسی کی جان چلی جائے، وہ اسباب اختیار کرنے میں بھی اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ رب العالمین
تمہارے ساتھ مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کس قدر بندہ کے ساتھ مہربان ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک و برباد مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی بھی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ رب العالمین نے حرام گردانا ہے، اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اللہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس کی سزا موت ہے تو وہاں اسے مارا جائے گا، ورنہ عمومی طور پر کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی نسل اور کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی جان لینا، اسے قتل کرنا، اسے مارنا اسلام میں حرام ہے، یہ منع ہے۔ جان یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی جان لے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہاں حق اگر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جہاں اسے قتل کرنے کا حکم آیا ہے تو وہ مارا جائے گا، ورنہ عمومی طور پر کوئی بھی ہو اسے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی کو بغیر کسی وجہ، بغیر کسی سبب کے قتل کر دیتا ہے تو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف گردانا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ اتار دیا ہے کہ جس کسی نے بھی کسی کی جان لی جبکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، زمین میں اس نے فساد بھی نہیں مچائی، اور بغیر اس کے اس کو قتل کر دے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ہاں اگر کسی نے کسی کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کو یہ اختیار حاصل ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مار لے یا اپنی جان خود لے لے۔ اللہ رب العالمین نے یہ منع فرمایا ہے۔ عمومی طور پر کسی کی بھی جان لینا یہ اسلام میں حرام ہے، خصوصی طور پر ایک مسلمان کو مارنا، ایک مسلمان کی جان لینا یہ اور سخت عذاب کے باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جس کسی نے بھی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جانتے اور بوجھتے ہوئے قتل کر دے تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہوتی ہے اس پر، اللہ رب العالمین اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہے مسلمان کی جان لینے پر کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی جان لے لیتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ کسی بھی مسلمان کی جان لینا جو کہ اللہ کی گواہی دیتا ہو، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، اس کی جان لینا، اس کا خون بہانا یہ جائز نہیں۔ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحد الثلاث۔ آپ نے فرمایا سوائے تین چیز کے، تین کام ایسے ہیں جو کر لے تو اس میں اس کی جان لی جائے گی، اسے مارا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے، النفس بالنفس قصاصاً، وہ قتل کیا جائے گا بغیر کسی وجہ، بغیر کسی سبب کے کسی کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری بات جس پر قتل کے بارے میں کہا گیا ہے یا دوسرا عمل والسیب الزانی، شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اگر زنا کرتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا رجم ہے، اسے مار دینا ہے۔ معاشرے کے اندر خرابی پیدا نہ ہو، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو، اس لیے اسلام نے یہ قانون نافذ کیا ہے کہ اگر شادی شدہ کوئی اگر زنا کرتا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اور تیسری چیز جس پر اسلام نے موت کا حکم دیا ہے
کہ کوئی آدمی اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، جماعت سے نکل جاتا ہے، تو اس کے لیے موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مومن کے قتل میں آسمان اور زمین کے اندر جو کوئی بھی ہے وہ سب شامل ہو جائے تو اللہ رب العالمین سبوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈال دے گا۔ اگرچہ ایک ہی مسلمان کیوں نہ ہو، ایک ہی مومن کیوں نہ ہو، اگر اس کی جان اگر کوئی لے لیتا ہے اور اس کے قتل میں، اس کی جان لینے میں آسمان اور زمین کے سارے اکٹھے ہو جائے تو اللہ رب العالمین سب کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے گا۔ یہ ہے مسلمان ایمان والے کی جان کی قیمت۔ میرے بھائی اور دوستو، جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جان کی بہت زیادہ قیمت ہے، اس کا مقابلہ روپیے و پیسے سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو قتل کرنا یا اپنے آپ کو قتل کر لینا یہ اسلام میں حرام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تو ہر طرح کی خودکشی سے اسلام نے روکا ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو مار لیتا ہے وہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، کسی پہاڑ سے جا کر کے یا اونچی جگہ سے جا کر اپنے آپ کو گرا کر مار لیتا ہے، یا کوئی زہر کھا کر کے مر جاتا ہے، یا کوئی چھری لے کر کے اپنے آپ کے اندر مار کر کے مر جاتا ہے، تو جہنم کے اندر اس کو وہی عذاب ہوگا، اسی کی سزا دی جائے گی جس سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا، اپنے آپ کو مارا تھا۔ اسلام نے یہ ساری باتیں واضح کر دی، اور اسلام کی یہ ساری باتیں بالکل عیاں ہیں کہ ایک مسلمان کو خاص کر کے اس پر دھیان دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پریشانی میں آ کر، مصیبت میں آ کر کے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم مر جائیں۔ نہیں، یہ جان آپ کی نہیں ہے، یہ جان رب العالمین کی دی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی جان میں آپ کو تصرف حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، آپ اپنے آپ کو مار لیں، چاہے جائے کہ دنیا آپ کو چھوڑ دے، آپ تنہائی میں چلے جائیں، آپ پوری دنیا سے الگ ہو جائے، پھر بھی آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنی جان خود مار لیں، آپ خود سے چھرا مار لے یا اپنے آپ کو زہر کھلا کر کے مار لے۔ یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اگر آپ ایسے کرتے تو اتنا جان لے کہ جہنم کے اندر آپ کو وہی عذاب ہوگا۔ اگر آپ اونچی جگہ سے گرا کر مار لیتے ہیں، جہنم میں آپ گرتے چلے جائیں گے۔ زہر کھا کر اگر مرتے ہیں تو ہاتھ میں زہر لے کر جہنم میں آپ پیتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے چاقو یا چھری سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے تو اسی حساب سے آپ کو سزا ملے گی۔ یہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، آپ اپنے اوپر کنٹرول کریں، اللہ رب العالمین سے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے دعا کرے، لیکن ہلاک کبھی مت کیجیے، خودکشی مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو حرام گردانا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں موجود ہے۔ اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے آتے ہیں تو دونوں جہنمی ہیں۔ اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مٹبھیڑ ہوتے ہیں، لڑتے ہیں تلوار لے کر کے، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اس نے قتل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول جو قتل ہوا ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ بھی حریص تھا، اس کو بھی اگر چانس ملتا، موقع ملتا تو یہ بھی اسے قتل کر دیتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر آتے ہیں، لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار دیتا ہے تو دونوں جہنمی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی تم میں سے اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اشارہ تک نہ کرے کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اگر کوئی اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے یہاں تک کہ وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہ دے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ کسی کو ڈرانا ہوتا ہے، دھمکانا ہوتا ہے تو چاقو سے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جسے اشارہ کیا جاتا ہے کہ ہم مار دیں گے، ایسا کر دیں گے۔ اسلام میں کیا ہے، مذاقاً بھی ایسا نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ مذاقاً اگر اشارہ کرتے ہو سکتا ہے شیطان بیچ میں آ جائے، آپ اس کے اوپر حملہ کر دے اور اس کی جان چلی جائے۔ اس سے بھی اسلام نے مذاقاً بھی اشارہ کرنے سے روکا ہے کہ کوئی کسی کو دھاری دار چیز سے یا چاقو سے یا ہتھیار سے اشارہ تک نہ کرے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام نے کس قدر
جان کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ ہمیں اس پر سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ جان دی ہے نا، یہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی انمول ہے، اس کی حفاظت نہایت ہی ضروری ہے۔ کسی کی بھی جان لینا اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، الا کہ کچھ اسباب ہیں، کچھ مواقع ہیں کہ اگر کوئی آدمی مان لے معاشرے کے اندر یا اسلامی مملکت کے اندر فتنہ پھیلاتا ہے تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ یہ قتل سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرے اور اسے مسلم مملکت میں یا مسلمانوں کی ملکیت میں یا مسلمانوں کے ملک میں اگر وہ فتنہ کو بڑھاوا دیتا ہے تو ایسے شخص کو بھی قتل کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ کچھ مواقع ہے، ورنہ عمومی طور پر اگر کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتا تو اسے قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔